آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، جب وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی تو شاید یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب ان کو روک دیا گیا تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھائی کی لاش دیکھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، مگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو یہ بہن بھائی کی محبت کا تعلق یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اوپر مرثیہ لکھا، اشعار لکھے۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ بنتا ہے، اے بھائی، ہم دونوں ایک مدت تک جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، لیکن جب جدائی ہوئی تو ایسی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ نہیں بسر کی تھی۔ دوسری صفت بہن کے اندر ہونی چاہیے، سپورٹو اینڈ کنسرنڈ۔ بہن کو ہمیشہ سپورٹو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور بھائیوں کے ساتھ اس کو کنسرن رہنا چاہیے۔ الگ تھلگ ہو کے رہنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، یہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جا کر شہید کر دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی عجیب سی خبر تھی، طبیعت کے اندر غصہ بھر گیا اور یہ راستہ بدل کے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ آواز تو انہوں نے سن لی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے بہن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو بہن آ گئی اور بہن آ کر کھڑی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ تھا، انہوں نے بہن کے بھی ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ عورت ذات تھی، جب تھپڑ لگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے اندر ہمت اتنی تھی، قوت اتنی تھی، اعتماد اتنا تھا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔
اب ایک بہن کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ دل کے اوپر اثر کیا اس نے، تو حضرت عمر لانو کا اسی وقت جو ہے انداز بدل گیا، اور آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ حضرت عمر لانو کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈالنا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو۔ بہنوئی ان کو لے کر دار ارقم آئے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو مسلمان حیران تھے کہ یہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ چنانچہ کسی صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو عمر لانو کو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑے ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ لانو وہاں موجود تھے، فرمان لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، دروازہ کھول دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کو اتار دوں گا۔ حضرت عمر لانو اندر آئے، مگر اب تو انداز ہی بدل چکے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت عمر لانو نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر لانو جیسے صحابی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ ان کی بہن بنی۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھیں، وہ اپنے بھائی کو قرآن پاک صحیح پڑھنے میں مدد دیا کرتی تھیں، ان کو سکھایا کرتی تھیں، قرآن مجید کی قاریہ تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیے۔ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے محمد بن ابو بکر، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے 2 بچے تھے، ایک بہن تھی ایک بھائی تھا۔ بھائی کا نام قاسم تھا، تو قاسم بن محمد بن ابو بکر، اس بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بلوایا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور ان دونوں کو اپنے حجرے میں پالا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ام المومنین جب کھانا کھلانا ہوتا تو ان دونوں کو اپنی گود میں ران میں بٹھا لیتی تھیں اور ایک لقمہ ایک کے منہ میں ڈالتی تھیں، ایک لقمہ دوسرے کے منہ میں۔ جب دونوں بچے کہتے تھے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا تو پھر بچے ہوئے کھانے کو ام المومنین خود کھاتی تھیں۔ اپنے بھائی کی اولاد کو اس طرح پال کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہن کے دل میں اپنے بھائی کی کتنی محبت تھی۔ چنانچہ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر لانو کی بھی تربیت فرمائی۔ پھر تیسری صفت یہ ہے کہ بہن کے اندر لائلٹی ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ لائل ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے، کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنیسٹی کا معاملہ رکھے۔ پھر بہن کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہو، یعنی اپنے بھائیوں کو کبھی بھی دھوکہ نہ دے۔ جو بھائیوں نے ماں باپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اس کو کبھی بھی نہ ختم کرے۔ ٹرسٹ کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب بہنوں سے کوئی کمزور حرکت ہو جاتی ہے تو اس کا بلیم صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ تک جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت شروع میں جس کے چند الفاظ تلاوت کیے گئے اس میں یہی ہے کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے آئیں قوم کی طرف تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن،
ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارا بھائی برا نہیں تھا تو تم کیسے ایسی بن گئیں کہ کنواری عمر میں تم اپنے بچے کو لے کے یہاں آئی ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے اس قسم کی کوتاہیاں پورے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتی ہیں۔